AQ events better than your expectations. آج اسی حوالے سے چونکہ جمادی الثانی ہے تو ایک ایسی شخصیت کا بھی ذکر ہو جائے گا کہ جو قرآن و سنت کے سانچے میں حقیقتاً جو ہے وہ سب سے بہترین مثال ہے، سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ اس سے بہتر مثال ممکن نہیں ہے۔ قمری حساب میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام ہے، اور آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا ہے۔ یہ مہینے بھی اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ اور یکم محرم کو آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس طرح پورے جو قمری سال کا دیکھیں آپ تو ہر دن میں بے شمار واقعات ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت اہم واقعہ جو ہے وہ 22 جمادی الثانی کا ہے۔ آج جو ہے وہ 21 جمادی الثانی ہے، تو کل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ 22 جمادی الثانی۔ تو 22 جمادی الثانی اصل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ اس دنیا سے جو تشریف لے گئے وہ 22 جمادی الثانی تھے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری پیر والا دن تھا، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 برس تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ تو 22 جمادی الثانی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ عام الفیل سے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال آپ کی عمر جو ہے وہ کم ہے۔ جو ہے آپ کا جو نام تھا، جیسے ہمارے نام والدین نے جو نام رکھے ہوتے ہیں، آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ عبداللہ جو ہے وہ آپ کا نام تھا، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ یہ کنیت عام طور پر اولاد کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ کی کنیت جو تھی وہ کیا تھی؟ ابو بکر۔ اور 2 لقب کسی بڑی شخصیت جیسے گورنمنٹ دیتی ہے یا کوئی لوگ دے دیتے ہیں، کسی کو کسی نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لقب بہت مشہور تھے، الصادق اور الامین۔ تو آپ کے 2 لقب تھے، اور یہ دونوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ ایک آپ کا لقب تھا صدیق۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ اور دوسرا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ آپ کو کہتے تھے عتیق۔ عتیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد، کہ آپ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ آزاد ہیں۔ نسلاً آپ بھی قریشی ہیں، یعنی آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ قریش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا؟ قریش تھا۔ اور 7ویں پشت میں جا کے آپ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ 7ویں پشت پہ جا کے ان کے جد امجد دونوں کے جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر ان کا تعارف تھا۔ آپ جو ہے نا مکہ کے چند ایک ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، جو لکھ پڑھ سکتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ کاتبین وحی میں بھی آپ کا ایک خاص جو ہے وہ مقام تھا۔ پھر یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ میں، حجاز میں، مدینہ میں جو ہے نا جو مختلف گروہ تھے، یعنی وہاں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، لیکن کچھ لوگ جن کے بارے میں جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں یا اور ایسے لوگ، ان کو حنفاء کہتے تھے کہ یہ فطرتاً جو ہے نا اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے، اپنے غور و فکر کی وجہ سے اللہ کی ذات تک پہنچ گئے تھے، اللہ کی ذات کا عرفان انہیں حاصل تھا۔ ان میں جو ہے نا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شمار تھے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے نہ کبھی بت پرستی کی، نہ ہی کبھی شراب پیا یا کوئی اور بھی بدکاری، ایسے سارے معاملات سے آپ جو ہے وہ بالکل ہی پاک اور صاف تھے، اس لیے کہ آپ حنفاء میں سے تھے، اور یہ لوگ اللہ کی ذات تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صرف انہیں ایک نبوت کا ہلکا سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ خالص فطرت سلیمہ کے ساتھ جو ہے نا ان کی پرورش ہوئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پرسوں جب میرے ذہن میں آیا کہ اس حوالے سے بات کی جائے تو چند احادیث میں دیکھ رہا تھا، تو یہ مجھے پہلی دفعہ منکشف ہوا کہ
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کا نام لے کر یا ان کی نسبت سے اتنی زیادہ احادیث کا مجموعہ ہے کہ وہ حیران کن ہے. بہت سارے مواقع پر آپ کے حوالے سے بے شمار آپ نے جو ہے یہ احادیث، یہ چند ایک احادیث میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوزخ سے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہ اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو. اے ابو بکر تم آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ بھی عام مجمع میں فرمایا، کہ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہو. سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ساری امتوں میں سے سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے یہ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے ساری انسانیت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ پکارے گا سیدنا صدیق اکبر کو نام لے کر کہ ہم میں سے داخل ہو. ایک اور بڑی خوبصورت روایت مجھے ملی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں شیخین موجود تھے، تو سیدھے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کو پکڑ کے کہا کہ کل قیامت والے دن ہم تینوں اسی طرح جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. کہ آپ نے ایک ہاتھ میں فزیکلی جو ہے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ کل قیامت والے دن ہم اسی طرح جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے جو ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر، یہ خیر بہت ہی آخری عمر کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس کے بھی جو بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ جو ہے وہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ دے گا جو ہے. اسی طرح آپ کی خلافت کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک دلیل اس میں بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہ جن میں امت کے لیے سب سے زیادہ رحم کا یا ان کے لیے بہتری کا جذبہ ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا. آج کل اس پر بہت الگ بحث بھی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو. ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، وہ دنیا اور آخرت میں تم سے، صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، صحابہ موجود ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہیں. کہ صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو، وہ دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بالکل ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر، یعنی حضرت ابو بکر کا شکر میری امت پر واجب ہے. کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر جو ہے وہ میری امت پر واجب ہے. تو ان احادیث سے یہ کن کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو الصادق والمصدوق ہیں، کہ سب سے بڑے سچ بولنے والے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ حجت ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست مخاطب کر کے یہ مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمایا. تو یہ چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت بھی اس طرح کی جو حقیقت میں مطلوب ہے. AQ Events, better than your expectations.